جی تو اب میں ملتمس ہوں مولانا عطر عباس زیدی صاحب سے کہ وہ مجلس سے خطاب فرمائیں اور محمد و آل محمد صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی من شرح صدورنا بمحبت رسولہ المصطفیٰ خاتم النبیین وطہر قلوبنا بولایت ولیہ صالح المؤمنین سادات الخلق الاجمعین ونجوم سماء المعارف والیقین. والصلاة والسلام وتحیت والاکرام مولا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی الزہراء و ابی القاسم محمد. والصلاة والسلام على امیر المؤمنین یاسوب الدین ونفس الرسول وزوج البتول وسیف اللہ المسلول. حبہ فرض علی الحاضر والغائب والمظہر والعجائب والمشارق والمغارب غالب کل غالب علی ابن ابی طالب. والصلاة والسلام علی المعصومین والمنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین والغاصبین والمنافقین والکافرین والکاذبین والظالمین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد
قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین واصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وسیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صلوات بھیجے گا محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، محبان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، ارباب عزا اور دعائے سیدت النساء العالمین، یہ اس عشرہ اولا کی آپ کی اور ہماری تیسری نشست ہے کہ جس میں کوشش کی جا رہی ہے، کاوش کی جا رہی ہے کہ حق فضائل آل محمد اور حق مصائب آل محمد ادا کیا جا سکے۔ یہ جستجو ہر عزادار کی ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کم از کم حق گریہ ادا کر سکے، اور اسی جستجو کا نام اجر رسالت ہے، اسی کوشش کا نام اجر رسالت ہے۔ بہرحال کل جو افراد نہیں آئے تھے ان کے لیے میں یہ جملہ پھر صرف کر رہا ہوں کہ ہمارے اس عشرے کا عنوان رسول اور معیت رسول ہے۔ رسول اور وہ جو رسول کے ایمانی ساتھی ہیں۔ میں نے کل بیان کیا تھا معیت مکانی نہیں، معیت ایمانی، جو ایمانی ساتھی ہیں، اور قرآن ان کے صفات بیان کر رہا ہے کہ وہ ہے جو کافرین پہ سخت گیر ہے، وہ ہیں جو آپس میں رحم دل ہیں، وہ ہیں جنہیں رکوع کرتے ہوئے دیکھا گیا یا دیکھا جاتا ہے، جنہیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، اور وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہے۔ اور یہ ہیں کون؟ یہ وہ ہیں ذالکا، یہ وہ ہیں مثلہم فی التورات، کہ جن کی مثال ہم نے تورات میں بھی دی ہے، اور یہ وہ ہیں کہ جن کی مثال ہم نے انجیل میں بھی دی ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسے ساتھی ہیں جو مسلمانوں کے مسلمان بننے سے پہلے ساتھ دے رہے تھے۔ پتہ نہیں ابھی ذہن پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے۔ قرآن کا یہ کہنا ذالکا، یہ وہ ہیں مثلہم، ہم نے ان کی مثال فی التورات، ہم نے ان کی مثال تورات میں بھی دی ہے، وَمَثَلَهُمْ، اور ہم نے ان کی مثال فی الانجیل، انجیل میں بھی دی ہے۔ یعنی رسول کے یہ وہ ساتھی ہیں کہ جن کا تذکرہ موسیٰ کے زمانے میں بھی ہوا۔ ارے بھائی تورات جناب موسیٰ پہ نازل کی گئی، یہ نبی کے وہ ساتھی ہیں کہ جن کا تذکرہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی ہوا۔ تو پتہ یہ کرنا ہے کہ یہ ہے کون، کہ جن کا ذکر اس زمانے سے ہوتا آیا ہے جس زمانے میں آج کا مسلمان تھا ہی نہیں۔ نہیں دیکھیں ذرا سا محسوس کیجئے، میں لفظ بدل رہا ہوں، اگر بات پہنچ جائے۔ یہ کون سے ساتھی ہیں کہ جن کا ذکر تنزیل قرآن سے پہلے ہوا؟
اگر آپ ایسے خاموش رہے تو پھر مجھ میں پڑھنے کی ہمت نہ ہوگی ہے. یہ ایسے افراد ہیں تو قرآن نے، اب میں یہ ایک لفظ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ پہنچ گیا تو وضاحت ہو جائے گی. یہ ہے کون؟ قرآن نے ان کے صفات بیان کی اور پھر ضمیر کا استعمال کیا اور کیا کہا؟ ذالک مثلہم، ہم کی ضمیر ہے ان کی طرف، یہ وہ ہے. تو اگر جو افراد یہاں عربی سے وابستگی رکھتے ہیں یا عربی کو جانتے ہیں، خصوصاً جوانوں کے لیے میں پیش کرتا چلوں، ہم ایک ایسی ضمیر ہے جو زمانے غائب کے مردوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. ہم مردوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. اگر دنیا یہ کہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کی ازواج ہیں تو قرآن میں لفظ ہن آتا. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، اس لیے کہ لفظ ہے ہم مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا کم سے کم تب استعمال ہوگا کہ جب مردوں کی کوانٹٹی زیادہ ہو اور عورت کی کوانٹٹی کم. اب اگر یہ خواتین کے لیے استعمال ہوتا تو نبی ہے تنہا، ازواج ہے زیادہ. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا ہے، تو پھر لفظ ہننا آتا. لیکن ہم آنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسے ہے کہ جن میں عورت تو کم ہے، مرد زیادہ ہے. نہیں، ابھی بھی یہ لفظ ہم سے ابھی آشنا نہیں ہوئے تو میں ایک ہم قرآن کا اور پیش کر دوں. یہ ہم اپنے ذہن میں رکھنا تاکہ وضاحت ہو جائے. یہ ہم ہے کون جن کو قرآن نے ہم کہہ کے یاد کیا؟ ایک آیت سن لیجئے سورہ بقرہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم آدم الاسماء کلہا. اللہ نے آدم کو تمام کے تمام نام کا، اسم کا علم عطا کیا. یعنی اللہ نے آدم کو تمام کے تمام نام سکھا دیے. ثم ارزہم، اور پھر جن کے نام سکھائے تھے، ارزہم، ہم ذہن میں ہے نا، ارزہم جن کے نام سکھائے تھے، الملائکۃ، ان کے نور کو اللہ نے ملائکہ کے سامنے پیش کیا. میں قربان جاؤں اب آپ کی سماعتوں پہ حضور. کیا کہا؟ ہم ان کے نام کو، ان کے نام پوچھنے کے لیے ان کے نور کو اللہ نے ملائکہ کے سامنے پیش کیا. فقال، اور پھر اللہ نے کہا انبئونی، اب ان انوار کے ہمیں نام بتاؤ. اللہ نے یہاں بھی لفظ ہم رکھا. میری سمجھدار قوم کے سامنے میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں. اگر تم ہم اب بھی نہیں سمجھے یہ ہم کیا ہے تو آؤ حدیث کسا کی طرف اور پڑھو. ہم فاطمہ ابوہا و بالوہا و بنوہا. صلوات بھیجنا محمد والے محمد پر. یہ ہم ہے کون؟ یہ ہم وہ ہے جس کا حدیث کسا میں تذکرہ ہوا. ہم فاطمہ ہے، ان کے بابا ہے، ان کے شوہر ہے اور ان کے بیٹے ہیں. یہ ہم ہے. تو یہ وہ ہے کہ جن کا ذکر ابتداء انسانیت سے لے کر اور اب تک ہوتا آ رہا ہے، اور یہی وہ رسول کے ایمانی ساتھی ہیں. دیکھیے میں مرکز ایمان بتا دوں تاکہ وضاحت ہو جائے، بات ثقیل نہ ہو جائے. اس لیے ایک آیت کا سہارا اور لیتا ہوں اور پھر ایک حدیث کا سہارا لوں گا. پہلے تو آپ پہچانیے ایمان ہے کیا. ایمان کائنات کے افضل ترین مرکز کا نام ہے. ایمان سے افضل مرکز اس کائنات میں کوئی ہے نہیں. میں پھر جملہ دوہرا رہا ہوں. سینٹر، شریعت کے سب سے اعلی مرکز کا نام ہے ایمان. میں ایک آیت پیش کروں تاکہ وضاحت ہو جائے. وَلَكِنَّ حَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنایا ہے. اب اگر یہ آیتوں پہ آپ خاموش رہے تو روایتوں والے قبضہ کر بیٹھیں گے.
اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنایا ہے. حببا علیکم الایمان، اللہ نے تمہارے طرف ایمان کو محبوب بنایا ہے. یعنی کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم ایمان سے محبت کرو. کس سے محبت کرو؟ ایمان سے. کیوں محبت کرو؟ زینہو فی قلوبکم، اس لیے محبت کرو کہ ایمان تمہارے دلوں کی زینت کا نام ہے. یہ ایمان ہے جس کے لیے میں نے کہا نا مرکز اسلام کو سمجھیے ذرا. مرکز ایمان ہے کیا؟ تو پہلے تو اللہ نے قرآن مجید میں ایمان کو محبوب بنایا بندوں کے لیے اور کہا کہ ایمان سے محبت کرو. اور آیت یہی نہیں رکی تاکہ وضاحت ہو جائے. ایک جملہ اور پڑھتا چلو اسی آیت کا. آیت آگے بڑھی. وَكَرَّهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے کراہت والا بنایا بندوں کے لیے، یعنی جس سے نفرت کی جائے. وہ کس سے؟ کفر سے اور فسوق سے اور عصیان سے. آیت ایک ہے اور اللہ نے وضاحت دونوں کی. محبت کس سے کرو؟ ایمان سے. اور نفرت کس سے کرو؟ تنہا کفر نہیں کہا ہے. کفر، فسوق، عصیان. سمجھدار قوم کے سامنے اگر میں اشارہ بھی نہ سمجھا سکا تو پھر پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یعنی محبت ایک سے کہا اور نفرت تین سے کہا. میں قربان جاؤں حضور ہے، محبت کا حکم ہے ایک کے لیے. تم محبت کرو کس سے؟ ایمان سے. تو محبت کا حکم کس کے لیے ہے؟ ایمان کے لیے. اب میں ایک آیت اور پڑھوں تاکہ وضاحت ہو جائے کہ مرکز ایمان کس بلندی پر ہے. سنیے میرا حبیب، قرآن مجید کی آیت سنیے. قالت الاعراب، میرا حبیب یہ اعراب آپ سے آ کر کہتے ہیں. محسوس کیجئے گا میں مرکز ایمان بتا رہا ہوں یہ کتنا افضل ہے. آراب آ کر کہتے ہیں، یہ مسلمان جو تازہ مسلمان ہیں یہ آپ سے آ کر کہتے ہیں آمنا، ہم تو مومن ہیں چونکہ ہم ایمان لائے ہیں. میرے حبیب یہ آ کر آپ سے کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، ہم مومن ہیں. حضور میں 3 آیت غالباً 4 آیتیں، یہ 5ویں آیت سنانے جا رہا ہوں. اس آیت کا وزن آپ کی سماعت کی میزان میں رکھنے جا رہا ہوں. میرے حبیب یہ اعراب آپ سے آ کر کہتے ہیں آمنا، ہم مومن ہیں. قل، میرے حبیب ان سے کہہ دو لم تؤمنو، تم مومن نہیں ہو. قربان جاؤں میں حضور، میں آپ کو ایمان سمجھا رہا ہوں. میرا حبیب یہ آپ سے آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، ہم مومن ہیں. قل، میرے حبیب تم ان سے کہہ دو لم تؤمنو، تم مومن نہیں ہو. نقولو، تم تو یہ کہو اسلمنا، ہم مسلمان ہیں. میں قربان جاؤں اگر ابھی بھی خاموش رہ گئے. یعنی پروردگار عالم یہ کہہ رہا ان سے کہو تم مومن نہیں ہو، تم مسلمان تو ہو پر تم مومن نہیں ہے. کیوں؟ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں تک پہنچا ہی نہیں. میں قربان جاؤں یعنی مسلمان ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے. کم سے کم قرآن نے اس بات کا تو اعلان کیا نا، یہ ضروری نہیں جو مسلمان ہو وہ مومن بھی ہو. نہیں قربان حضور، میں آپ کی سماعتوں پہ قربان جاؤں. اب یہ ایک نظریہ تو دوسرا نظریہ سن لیجئے. قرآن مجید نے یہ تو وضاحت کی نا کہ یہ ضروری نہیں اسلام قبول کرنے والا ہر شخص مومن ہو، یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہر مسلمان مومن ہو. پر یہ بھی وضاحت کی جو مومن ہوگا وہ مسلمان ضرور ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی نظر میں مرکز اسلام سے افضل ہے مرکز ایمان. میں نے قرآن پڑھا ہے، کائنات کا سب سے افضل ترین مرکز کا نام ہے ایمان. مرکز کا نام ہے ایمان، مرکز کا نام ہے ایمان. یہی وجہ ہے کہ رسالت میں آپ نے پوری زندگی علی کو اسلام نہیں کہا ہے، ایمان کہا ہے. آج کل ایمان
نبی نے امیر کائنات کو اسلام نہیں کہا ہے، آج کل اسلام نہیں کہا ہے، کیا کہا؟ کل ایمان، کل ایمان. اور یہ تو صرف امیر کائنات کے بارے میں کہا. ایمان سے محبت کرنے والا کون کہلائے گا؟ اللہ نے حکم دیا ایمان کی محبت کا. ایمان سے محبت، ایمان سے محبت. یہی وجہ ہے نبی نے فرمایا یا لی حبو کا تقوی والایمان، تیری محبت تقوی بھی ہے اور ایمان بھی ہے. یہ نہیں فرمایا یا لی حبو کا تقوی والاسلام، اسلام نہیں کہا، ایمان کہا ہے. اس لیے کہ مرکز افضل کا نام ہے ایمان. پتہ نہیں ابھی بھی ذہن پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. مرکز افضل تو حضور مسلمان ہونا کمال نہیں ہے، کمال ہے صاحبان ایمان ہو جانا، صاحبان ایمان ہو جانا. تو میں نے جہاں سے آیت پڑھی تھی وہی، ہم نے علمہ آدمہ، ہم نے آدم کو تعلیم دی. کس کی؟ اسما کی. کائنات کے سب سے پہلے بشر، بلکہ بشر نہ کہو ابو البشر، تمام بشریت کے باپ حضرت آدم، آپ سب جانتے ہیں ان کے بارے میں، لیکن مجھے بس ایک فقرہ پڑھ رہا ہے. ہم نے انہیں تعلیم دی، کس کی؟ اسما کی. اور پھر جن اسما کی تعلیم دی تھی ان کے نور کو ہم نے ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور کہا قالو فقالا، اور کہا انبئونی، اب آپ ہمیں ان انوار کا نام بتاؤ، یہ جو نور چمک رہے ہیں. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، دعویٰ کیا تھا؟ پروردگارہ ہم میں سے کسی کو خلافت دے. تو پھر ایسے کو جو ہے وہ ایسی مخلوق کو، یہ اعلان خلافت ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ دعویٰ کہاں سے شروع ہوا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ سے یہ دعویٰ شروع ہو رہا ہے. جب پروردگار عالم نے کہا کہ میں روح زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. میں پوری تاریخ آپ کے ذہن میں بس ایک نتیجے کی طرف لے کر آ رہا ہوں. اور جب یہ اعلان ہو گیا تو پھر ایک حکم بھی دیا کہ جب میں اس میں روح پھونکوں تو سب سجدے میں چلے جانا. اور سب سجدے میں چلے گئے الا سوائے ابلیس. کتنا حسین منظر ہوگا کہ جب بھرا ہوا مجمع چاروں طرف ہو اور اس مجمع کا مرکز آدم ہو اور چاروں طرف ملائکہ ہو اور سب سجدے میں چلے گئے الا سجدے میں نہ جانے کی وجہ کیا بیان کی؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. میں پہلے بنا ہوں، یہ میرے سامنے کی مخلوق ہے. یعنی میں عمر میں بڑا ہوں تو لہذا خلافت مجھے ملنی چاہیے تھی. پتہ نہیں ابھی بھی جملہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے. کم سے کم فطرت انسان تو فطرت شیطان تو پتہ چلی نا. جو عمر کی وجہ سے خلافت مانتا ہو، میں عمر میں بڑا ہوں نا، یہ میرے سامنے بنا، یہ چھوٹا ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ کمتر ہے، یہ ادنا ہے، میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے. تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے تو سجدہ کس نے چھوڑا؟ شیطان نے. اور اپنی خلقت کی وجہ بھی بتائی. تو نے مجھے، فرشتوں کی خلقت کس چیز سے ہوئی ہے؟ فرشتے آگ سے خلق نہیں ہوئے، فرشتے خلق ہوئے ہیں نور سے. تاریخ آپ کے ذہن میں، جملے کی حفاظت کیجئے گا. کتنا حسین منظر ہے. جتنے نور والے ہیں سب سجدے میں. میں قربان جاؤں حضور، اب میں اس سے زیادہ لطافت کیا پیش کر سکتا ہوں؟ دیکھیں کتنا حسین منظر ہے. جتنے نور والے ہیں سب سجدے میں، اور جو آگ والا ہے وہ سجدے سے دور. یعنی خلقت انسانیت پر اس بات کا اعلان ہو چکا تھا کہ جہاں نور ہوگا وہاں ہوگی اطاعت. میں قربان جاؤں حضور. اور جہاں آگ ہوگی وہاں ہوگی بغاوت، جہاں نور ہوگا وہاں ہوگی اطاعت.
جہاں آگ ہوگی وہاں ہوگی بغاوت. تاریخ نے یہی منظر پھر ایک گھر میں دکھایا. گھر ہے فاطمہ کا. نور والے کبھی چکی چلا رہے ہیں, کبھی روٹیاں لے جا رہے ہیں, اور اسی دروازے پہ مسلمان آگ لا رہے ہیں. یعنی دونوں نے اپنے سلسلے بتائے, اطاعت والے کون تھے اور بغاوت والے کون. کم سے کم دونوں نے سلسلے بتائے نا. تو جہاں نور ہوگا وہاں اطاعت. سب سجدے میں گئے الا ابلیس. پروردگار نے پوچھا نا کہ کیوں سجدہ نہیں کیا, اور پھر کہا ابا واستکبرا. اس جملے کی نزاکت کو محسوس کیجئے گا. تجھے کس بات کا تکبر ہے, گھمنڈ. وکانا من الکافرین, جبکہ تو تھا ہی کافروں میں سے. میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں. کانا البتہ کونیت استمرار میں ہوتا ہے, تھا ہے اور رہے گا. جہاں بھی کونیت سے نکلے ہوئے لفظ آتے ہیں وہاں عموماً استمرار کا ترجمہ کیا جاتا ہے. جیسے پروردگار عالم نے کہا کنتو کنزن, میں تھا, تو کیا اب اللہ نہیں ہے اور رہے گا. وہیں کانا من الکافرین, تو تھا. میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں, تھا تو سجدہ تو اس نے ابھی چھوڑا ہے نا. آپ نے غور نہیں کیا ہے بھائی, سجدہ تو اس نے ابھی چھوڑا نا. آج سے پہلے تو پکا نمازی ہے نا. سجدہ تو اس نے, تو یہ کہنا چاہیے نا کہ تجھے کس بات کا تکبر ہے, تو کافر ہو گیا. پروردگار عالم کہہ رہا ہے تھا, تو سوال یہ ہے پروردگارا جب یہ تھا ہی کافروں میں سے تو تو نے اسے معصوم کی بزم تک آنے ہی کیوں دیا. کہ ذرا اپنا اگلا لفظ وہی کا فخروج. پروردگارہ نکال کے کیا بتانا چاہتا ہے کہ آج خلافت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے, اور میں نکال کر یہ دلیل قائم کر رہا ہوں کہ کل اگر کسی کو معصوم کی بزم سے بھگایا جائے تو یہ میں سمجھنا کہ مسلمان کو بھگا دیا, بلکہ پرانا کافر تھا. آج تو پول کھولی جا رہی ہے. بات پہنچی ہے. تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آ, مجھے اشارہ ہو رہا ہے تاکہ آنے والوں کو جگہ میسر ہوتی رہے. ایک سلوات میں جگہ محمد تجھے کس بات کا تکبر ہے جبکہ تو تھا ہی کافروں میں سے. دیکھیے مجھے جناب آدم کے بارے میں نہیں, لیکن شیطان کے لیے ایک فقرہ پڑھتا چلوں گا. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, ان کا ایک فقرہ. شیطان ایک ایسی بلا کا نام ہے جسے رمضان میں قید کر لیا جاتا ہے, اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رمضان کی قید گزارنے کے بعد یہ 2-3 مہینہ خوف زدہ پھرتا ہے, اور پھر یہ شیطان محرم میں نکل کے باہر آتا ہے. آپ نے غور نہیں کیا, یہ 3 مہینے تک اپنے چیلے چماٹے جمع کرتا ہے, اور پھر یہ عزاداری کے خلاف بولنا شروع کرتا ہے, عزائے امام حسین کے خلاف بولنا شروع کرتا ہے. اور اب تو تیزی سے کام کر رہا ہے کہ کل تک جو ہمت کسی میں نہیں تھی, اب اس نے ایک نقاب بنی ہے, نقاب اپنے چیلوں کے ذریعے. وہ نقاب وہ ڈالنا چاہ رہا ہے یزید کے چہرے پر. اور نقاب کون سی ہے؟ علیہ السلام. نقاب کون سی ہے؟ رضی اللہ. لیکن وہ بھول گیا کہ اگر یزید کا مقابلہ حاکموں سے ہوتا تو شاید یہ کائنات والے چھپا لیتے. یزید کا مقابلہ تو اس سے تھا کہ جس نے بستی میں جا کر نہیں, میدان میں گھیر کے بدنام کیا ہے. مجھے نہیں معلوم یہ میں جملہ کہاں تک پہنچا پایا ہوں. میں وقت رہا تو انشاءاللہ میں اس پہ ضرور گفتگو کروں گا. بہرحال یہ شیطان ہے جس نے سجدہ چھوڑا ہے. اب جب سجدہ چھوڑا ہے, اب یہ جملہ گرانا ہو جائے تو میں کہتا چلوں. پروردگار عالم نے کہا فخرج, نکل جا یہاں سے, نکل جا. پہلے کیا کہا؟ کافر. پہلے کیا کہا؟
کافر، اور کافر کہہ کر کہا نکل جا۔ غیرت دار کو اگر آپ کافر کہہ دیں اور کہا چلا جا، حضور اسے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ کافر سنتے ہی چلا جائے گا کہ اتنے سال میں نے تیری عبادت کی اور تو کافر کہہ رہا ہے نا؟ تو پہلے کیا کہا؟ کافر، اور پھر کہا نکل جائے یہاں سے۔ اس نے کہا اتنے سال عبادت کی ہے، کچھ تو جزا دے۔ کہ جزا کیا چاہیے؟ کہ زندگی عطا کر۔ تو آیت آئی، 2 لفظ قرآن مجید کے، ہم نے تمہیں وقت معلوم تک کی اجازت دی تجھے، اور ایک وقت معینہ۔ زندگی کب تک کی ہے؟ وقت معلوم، وہ وقت جو صرف مجھے معلوم ہے نا، وہاں تک کی زندگی ہے۔ وقت معینہ، معین وقت تک کی زندگی، یعنی لمیٹڈ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اعتبار سے انلمیٹڈ ہے، پر اللہ کے اعتبار کی لمیٹڈ ہے۔ یہ بات شیطان کو اللہ نے نکالا، یہ کب کی ہے؟ مسلمانوں سے پوچھو، 1 ہفتے پرانی ہے، 10 سال 20 سال پرانی، 50 سال 100 سال کا؟ حضور جب انسانیت اس زمین پر آئی بھی نہیں تھی تب شیطان کو زندگی دی تھی۔ مسلمانوں سے آپ کہو کہ اچھا اتنی پرانی بات ہے تو شیطان مر گیا ہوگا، تو آپ کے خلاف کفر کے فتوے آ جائیں گے اور کہیں گے حضور دیکھو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں مر گیا۔ عجیب عقیدے ہیں۔ اللہ دھتکارے ہوئے رکھ سکتا ہے؟ میں قربان جاؤں آپ کی سماعتوں پر حضور ہے، جسے اللہ نے دھتکار دیا ہے، بھگا دیا ہے، نکال دیا ہے، کیا کہا؟ فخروج، نکل جا۔ پہلے کیا کہا؟ کافر، کافر ہو گیا۔ کہا زندگی، اور جب زندگی مل گئی تو پھر کہا رجیم، مردود۔ کیا کہا؟ مردود دو۔ تو اس نے کہا پروردگارہ مردود۔ جب پروردگار نے اسے مردود کہہ دیا، اور پھر کہا، قرآن میں 3 مرتبہ آیا لفظ فخروج، اور پھر کہا فخروج، نکل جائے۔ یہ اب بھی نہیں نکلا۔ اس نے کیا کہا؟ پروردگارہ میں آدم کی ذریت پہ حملہ کروں گا۔ کس کی نسل پر؟ ابھی تو ذریت آئی بھی نہیں، ابھی تو جناب حوا کی بھی خلقت نہیں ہوئی۔ ذریت نے تیرا بگاڑا کیا ہے؟ دشمنی تیری آدم سے ہے، تو آدم پہ حملہ کر۔ آدم کی ذریت پہ کیوں؟ یعنی ابتدا انسانیت میں پتہ چلا نا کہ جو نبی کے بغض میں نبی کی آل پہ حملہ کرے، ارے قربان جاؤں میں آپ کی سماعتوں پر، بات پوچھئے۔ یعنی شیطان کی فطرت یہ ہے، جو نبی کے بغض میں نبی کی آل پہ حملہ کرے وہ شیطان ہے۔ پھر پروردگار عالم نے کہا فخروج، نکل جا، اور یہ اب بھی نہیں نکلا۔ اور پھر اس نے ایک وعدہ کیا، لَأُقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ پروردگار عالم نے لفظ بدلے۔ اب تک کیا کہہ رہا تھا؟ فخروج، فخروج۔ 3 دیکھیے، لعنتی کہہ چکا، 1 کافر کہہ چکا، 2 رجیم کہہ چکا، 3 لفظ بدلے۔ کافر کہہ کر فخروج کہا، رجیم کہہ کر فخروج کہا، اور لعنتی بنا کر فخروج کہا، ہے نا؟ اب اللہ نے لفظ بدلے اور کہا اذهب، میری نگاہوں سے دور ہو جا، بھاگ جا یہاں سے۔ انکا من الصاغرین، تو پکا ذلیلوں میں سے نکلا۔ اگر آپ نے اس آیت کا بھی لطف نہیں لیا تو میں پڑھ چکا مجلس ہے۔ کیا تھا؟ رجیم، لعنتی کہہ دیا، تب یہ نہیں رہے، ہم بھگا رہے اور یہ بھاگنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ ذلیل ہے کہ نہیں؟ یعنی کم سے کم اللہ نے یہ تو بتایا نا کہ جو بھگانے سے بھی نہیں بھاگتے وہ پکے ذلیلوں میں سے ہوتے ہیں۔ ان کی ضلالت ہے، تو کیا کہا؟ میں بہکاؤں گا اور میں حملہ بھی کروں گا اور میں صراط مستقیم پر بھی بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو بھی بہکاؤں گا۔ یہ کہہ کر اللہ نے جب اسے نکالا ہے، اب یہ بس آخری فطرہ ہوگا۔ حضرت آدم کو فرمایا کہ آپ جنت میں جائیں۔ مجھے اس سے بحث نہیں کہ حضرت آدم جنت میں کتنے دن رہے، کتنے گھنٹے رہے، یا کتنی منٹس یا لمحے رہے، پر رہے تو۔ اچھا، بنایا زمین کے لیے تھا تو جنت میں بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈائریکٹلی اللہ زمین پہ بھیج دیتا۔
ایک وجہ آیت اللہ ابراہیم بروجردی نے بھی لکھی ہے کہ اللہ نے آدم کو جنت میں اس لیے بھی بھیجا تھا تاکہ اللہ جنت کا گواہ بنا لے. آپ نے غور نہیں کیا؟ ایک وٹنس تو بنا لے کہ اگر آدم کی اولاد نے پوچھ لیا بابا جنت ہے بھی یا نہیں, تو آدم سینے پہ ہاتھ مار کے کہیں گے آپ کے بابا جنت میں رہ کر آئے. ایک گواہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ اور قیامت تک کے لیے دلیل بنا دیا حضرت آدم کو کہ دیکھو بہت آسان سا لفظ ہے, لیکن اسے حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. محسوس کیجیے گا, جنت تو ایک اللہ کی جانب سے ایک جزا کا نام ہے, اس کی رحمانیت کے تقاضے ہیں کہ میرے بندے محنت کر رہے ہیں تو میں ان کو تحفتاً نتیجتاً جنت دوں, چونکہ وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. ذرا جملہ جاگ کے سنیے گا, اللہ کی رحمانی تاجے تھے تو اس جنت کو اپنی مرضی سے خلق کیا. میں ابھی جملہ نہیں پہنچا ہے. وہ رحمان ہے, وہ ہر بندہ جنت میں جا, نے جنت کو اپنی مرضی سے خلق کیا, پر دوزخ کو اپنی مرضی سے خلق نہیں کیا ہے. آپ نے غور نہیں کیا ہے؟ اپنی مرضی سے اس نے جنت کو خلق کیا, اپنی خوشنودگی سے. وہ چاہتا تھا کہ ہر بندہ جنت میں جائے, پھر حضور یہ دوزخ تو کیوں خلق کیا؟ حدیث قدسی آئی اور نبی پر آئی, اور نبی نے بھرے ہوئے مجمع میں مسجد نبوی میں فرمایا لو اجتماع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب لما خلقت النار. نبی نے بھرے ہوئے صحابہ کے درمیان کہا کہ اگر یہ سب کے سب علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ دوزخ کو خلق ہی نہ کرتا. سب مل کر تمام ناسا اور حضرت آدم سے کہا مجھے اس سے بحث نہیں کہ جنت میں کتنے دن رہے. پھر حضرت حوا کو بھی جنت میں بھیجا, اور اب شیطان بھی جنت کی طرف گیا ہے. کس کی طرف؟ اب میرا ایک سوال ہے آپ سے, کافر جنت میں جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے؟ تو پروردگار عالم نے تو پہلے ہی شیطان کو کافر کہہ کر بھگایا ہے, پھر یہ جنت میں کیسے چلا گیا؟ پتہ نہیں ابھی ذہن پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے. اب میں اس سے زیادہ شائستگی سے سوال قائم نہیں کر سکتا ہوں. ارے دنیا کے ہر کافر کو دلیل مل گئی نا کہ وہ جنت میں چلا گیا. وہ جنت میں چلا گیا تو ہم بھی جا سکتے ہیں. سنیں, جنت میں گیا نہیں ہے, جنت میں گھسا ہے. ارے پتہ نہیں ابھی بھی لفظ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے. جو ویزا لے کر آتے ہیں انہیں کہتا ہے اگر میں آیا ہوں ویزا لے کر آیا ہوں, میں آسٹریلیا میں آیا ہوں, اور اگر کوئی کسی اور بارڈر سے نکل کر آ جائے وہ آیا نہیں ہے. نہیں آپ نے غور نہیں کیا بھائی, میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, وہ آیا نہیں ہے, وہ گھسا ہے. اب آپ سنیے, جنت سے ایک سوال ہے اور یہیں سے وہ بنیاد قائم ہو رہی ہے, یہیں سے مقدمہ بننا ہے. یہ پہلی مرتبہ تھا جب کوئی کافر گھسا ہے, پھر کبھی نہ ہو سکا کہ کوئی کافر جنت میں داخل ہو جائے. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے, اور اللہ نے ہونے بھی اسی لیے دیا تاکہ قیامت تک کے لیے میں مقدمہ بنا دوں. کیسا مقدمہ؟ میں آپ سے ڈیفینیشن پوچھوں جنت ہے کیا, جنت ہے کیا, تو میرے پاس آسان سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آل محمد کی جاگیر کا نام ہے جنت. پتہ نہیں ابھی بھی ذہن پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں. اور جانے بھی اسی لیے دیا تاکہ قیامت تک کے لیے اللہ مقدم کہ اگر کوئی آل محمد کی جاگیر میں زبردستی گھس جائے تو ہم اسے قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیتے ہیں. یہی تو مقدمہ. تو حضرت آدم ہے جنت میں, بس آخری بات اور مجلس تمام ہو جائے گی. حضرت آدم ہے جنت میں, جناب حوا ہے,
اور اب مجھے اس سے بھی بحث نہیں ہے کہ حضور وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کے گیا یا مور کے پنجوں میں بیٹھ کر گیا یا مور کو سواری بنائی، اس لیے کہ یہ واحد قبیلہ ہے جس نے کبھی سواری پہ ڈیبیٹ کی ہی نہیں. آپ نے غور نہیں کیا، سواری پہ ڈیبیٹ تو ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے کبھی منزل پہ ڈیبیٹ نہ کی ہو. آپ نے غور، آپ ٹارگیٹ پہ بات کریں. ٹارگیٹ کیا ہے؟ شیطان کا ٹارگیٹ یہ ہے حضرت آدم کو جنت سے نکلوانا، چین سے نہیں رہنے دینا، ہے نا. تو یہ پہنچا. اب میں ایک لفظ پڑھنا چاہتا ہوں قرآن مجید کا. جب وہ پھل کھا لیا جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، تو آدم کو پہلے کہاں بھیجا گیا؟ جنت میں. اور اس کے بعد کہاں ہے؟ زمین پر. تو آدم کا پہلا وطن کیا ہوا اور دوسرا وطن زمین. ماشاء اللہ. لیجیے بات سن لیجیے. آدم کا دشمن کون ہے؟ شیطان. ٹھیک. جب وہ پھل کھا لیا تو قرآن کے لفظ سنیے، فَاهْبِطُوا. قرآن نے کہا، اب امر کا صیغہ ہے، کم سے کم 3 لوگوں پہ اطلاق کرتا ہے. اب آپ فَاهْبِطُوا مِنْهَا، اب آپ تینوں یہاں سے اتریے. اترنا، نکلنا نہیں ہے لفظ، اترنا. اترنا، اترا وہاں سے جاتا ہے جو چیز بلندی پر ہو. تو کم سے کم یہ تو معلوم ہوا نا اس آیت سے کہ جنت بلندی پر ہے. ایک، آپ تینوں یعنی آدم آپ بھی جائیں، حوا آپ بھی جائیں، اور شیطان تو بھی جا، ہے نا. تینوں. نبی اپنے پہلے وطن سے نکلے، دشمن کون ہے؟ ساتھ میں کون نکلا؟ شیطان. نبی اپنے دوسرے وطن پہ پہنچے، ساتھ میں کون پہنچا؟ شیطان. لفظ اور آسان کر رہا ہوں. نبی نے اپنا پہلا وطن چھوڑا، ساتھ میں کس نے چھوڑا؟ شیطان نے. نبی اپنے دوسرے وطن پہ پہنچے، ساتھ میں کون پہنچا؟ ابھی بھی لفظ نہیں پہنچے، اور آسان کر رہا ہوں. آدم نے اپنے پہلے وطن سے ہجرت کی. میں قربان جاؤں آپ کی سماعتوں پہ حضور. ساتھ میں کس نے کی؟ شیطان نے. پر اس ہجرت کا کمال یہ رہا، نبی نبی رہا. قربان جاؤ. شیطان رہا. تو آدم کی ہجرت نے کم سے کم یہ تو بتایا نا کہ نبی کے ساتھ ہجرت کرنے سے شیطان مسلمان نہیں بن جاتا. شیطان رہتا ہے اور نبی رہتا ہے. تو ساتھ والے، میں نے کہا نا کہ 2 لفظ ہیں، مائیت ایمانی اور مائیت ایمانی. ساتھ چلنا کمال نہیں ہے، ساتھ دینا کمال ہے. ساتھ چلنے والے تو سارے ہیں. ابھی پورا اشرا پڑھوں، چلنا کمال نہیں ہے، ساتھ دینا کمال ہے. وہ چاہے نبوت کے سامنے ہو یا نبوت کے پیچھے. وہی ہے نبی کے معیت ایمانی میں، جو نبی کا ساتھ دیتے ہو. ساتھ رہنے والے کو تو صحبتی کہا جاتا ہے. اسی سے یہ لفظ بنا ہے صحابہ. آپ نے غور نہیں کہ عربی کا لفظ ہے ساتھ رہنے والا. دیکھیے 2 لفظ ہے تاریخ اسلام میں ساتھ رہنے. ایک لفظ ہے صحابہ اور ایک انصار. آپ جب زیارت امام حسین پڑھتے ہیں تو دونوں لفظ پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا اصحاب الحسین، اصحاب الحسین، اے حسین کے صحابہ آپ پر ہمارا سلام. ساتھ رہنے والے ہیں. اور پھر ساتھ ہی پڑھتے ہیں اے حسین کے انصار یعنی مددگار آپ پر ہمارا سلام. سنیں گے صحابی میں یہی فرق ہے جو میں کل بیان کر چکا ہوں. صحابی میں اور انصار میں یہی فرق ہے. صحابی کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، انصار کہتے ہیں ساتھ دینے والے کو. اور ایک یہ حسین کے انصار ہیں جو ساتھ دینے کے لیے نکلے ہیں، ساتھ رہنے کے لیے نہیں نکلے ہیں، ساتھ دینے کے لیے.
آج 2 محرم الحرام ہے، 2 محرم، قیامت کا روز، قیامت کا 2 محرم۔ امام آج کے دن وارد کربلا ہوئے، لیکن میں اس سے پہلے ایک منزل 2 محرم امام آئے نہیں ہیں، امام کو گھیر کر لایا گیا ہے، ایک قافلہ ہے، مظلوموں کا غم منانے کے لیے آئے، غریب الوطن کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہو، رہی ہو آپ سے فضائل لینے نہیں آتے، مومنوں اشک لینے آتی ہیں، اجڑے ہوئے گھر کا پرسا، میرے بے وطن کا پرسا۔ اور ارباب مقاتی لکھتے ہیں کہ تنہا بیوی نہیں آتی، ایک چھوٹی بیوی وہ بھی آتی ہے کہ جو حسین کے قدم بقدم کربلا تک ساتھ رہی، اور کربلا کے بعد زندان شام تک اس بی بی کا سفر رہا۔ ایک بی بی اور آتی ہے جنہیں شریکت الحسین کہتے ہیں، تاریخ لکھتی ہے، ارباب مقاتل نے بیان کیا ہے، حسین کے بیمار بیٹا جو مومنوں کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں میرے بابا کا پرسا، میرے غریب الوطن بابا کا پرسا۔ میں بہت دیر مصائب نہیں پڑھوں گا، لیکن یہ چونکہ 2 محرم ہے، 2 محرم امام نے بطن عقبہ، ایک جگہ ہے بطن عقبہ سے امام نے سفر کیا اور منزل شراف پہ پہنچے، شراف، اور جب منزل شراف پہ پہنچے ہیں، رات کا وقت تھا، امام نے کہا آج قیام یہیں کیا جائے، منزل شراف پہ قیام کیا گیا اور صبح نمودار ہوئی۔ جب صبح نمودار ہوئی، کربلا قریب ہے، جب صبح نمودار ہوئی تو امام نے کہا سواریاں تیار کی جائیں، بیویوں کو محملوں میں بٹھایا جائے۔ میں اب جو قیامت کا فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں احساس کر لیجیے۔ امام نے اس کے بعد غازی کو قریب بلایا اور کہا عباس جتنا زیادہ ہو سکے پانی مشکیزوں میں بھر لیا جائے، اس لیے کہ ایمان کا منزل شراف سے جانب کربلا۔ امام کچھ دور ہی چلے تھے، ایک پہر گزرا تھا، صرف ایک پہر، 2 پہر کا وقت قریب تھا۔ یہ بہت نازک سا مرحلہ ہے کہ جب امام کے قافلے میں سے کسی صحابی امام رک کر فرمایا بے شک سے بڑا، یہ بتاؤ تکبیر کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا کوئی لشکر نظر آ رہا ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے۔ جب وہ لشکر قریب آیا، یہ کسی اور کا لشکر نہیں، یہ حر کا لشکر ہے جو 1000 سپاہیوں کا دستہ لے کر امام کے سامنے آیا۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، 2 پہر ہے، امام نے چہروں کی طرف دیکھا جیسے ہی فوراً عباس سے کہا عباس یہ سب پیاسے نظر آ رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا کہ امام نے کیوں کہا تھا عباس جتنا زیادہ ہو سکے پانی بھر لیا جائے؟ عباس یہ سب پیاسے نظر آئے، پہلے انہیں سیراب کیا جائے۔ غازی نے جوانوں کو بلایا، سب کو سیراب کیا گیا، اور پھر جب سب سیراب ہو گئے پھر امام نے فرمایا عباس ان کے راہوار بھی پیاسے ہیں، ان کے گھوڑے بھی پیاسے ہیں،
میں کہوں گا مولا رے گھور جانوروں کی پیاس کا بھی اتنا خیال. اے مولا وہ دن دور نہیں جب روزے عاشور کو بچی کہہ رہی ہوگی ہائے پیاس. خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. تاریخ لکھتی ہے کہ گھوڑوں کو سیراب کیا گیا, پوچھا ہے, تعارف کرایا گیا, کہا کہ میں حر ہوں, میں حر ہوں, میں حر ہوں. لیجئے میں سنیں گے. گھیر کر ایمان کو جانب کربلا لایا گیا. ایک خط حر کے پاس پہنچا. خط جیسے پہنچا کہ جہاں بھی تم نے حسین کو روکا ہے, جس حالت میں بھی ہو, حسین کو اب ایک قدم آگے نہ بڑھنے دینا اور حسین کو گھیر لیا جائے. جب امام حسین کو گھیرا گیا اور کہا کہ یہاں سے آگے نہیں جاؤ گے, اور امام جانا چاہتے تھے, تو حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا. امام نے بس ایک فقرہ کہا, حر تیرے غم میں تیری ماں بیٹھے. مجھے نہیں معلوم یہ فقرہ کتنا قیامت کا ہی. یہ سننے کے بعد حر تڑپ گیا, حر تڑپ اور کہا کہ مولا فرزند رسول, اگر یہ پورے عرب میں کہا ہوتا تو میں اس فقرے کا اسی طرح جواب دے, لیکن میں کیا کروں. اے حسین, تمہاری ماں کا اتنا احترام ہے. شاید اسی لیے حسین نے یہ فقرہ کہا تھا کہ حر سمجھ جائے تم کس کی جانب ہاتھ اٹھا رہا ہے. ارے میں فاطمہ کا غریب بیٹا. اور یہی فقرہ ہے جسے حر 2 محرم سے لے کے شب عاشور تک سوچتا رہا کہ آخر یہ میں نے کیسے کیا. خدا مجھ پہ لعنت کرے کہ میں نے فاطمہ کے لال کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے. یہ وہ فقرہ تھا کہ جس نے حر کے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. 2 محرم لیجیے حضور, 2 محرم کو امام والد کربلا ہوئے. مجھے جناب حر کی شہادت پڑھنا ہے, لیکن یہ فقرہ سن لیجیے. جب امام 2 محرم کو والد کربلا ہوئے اور کہا یہ کون سی زمین ہے, کسی نے کہا مولا یہ ماریا ہے, کسی نے کہا یہ دشت نینوا ہے, کسی نے کہا یہ ریگ تپا ہے, دشت بلا ہے, کسی نے آواز دی مولا اسے کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے, کہ ہمارا قیام یہی ہوگا. امام نے اسی زمین پہ قیام کیا. منزل سنیں گے اس لیے کہ حر کے مسائل پڑھنے, اور آپ ایک ایسا شخص کہ جو حسین کو زمین کربلا تک گھیر کر تو لے آیا, پر جب تک کربلا میں رہا کروٹیں بدلتا رہا اور بس یہی کہتا رہا یہ کیسے مجھ سے ہوا کہ میں نے فاطمہ کے لال کے رہوار کی لجام پہ ہاتھ ڈالا. میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں, صاحب امواج البقا لکھتے چلچلا دھوپ نو اس طرح حر نے دیکھا کہ حر کے لشکر کا ایک سپاہی تو گھوڑوں کی لجام اس ان گھوڑوں کو کہاں لے جا رہے ہو. کہا حر تم دیکھتے نہیں ہو کس قدر کی گرمی ہے, یہ کتنے پیاسے ہیں, انہیں سیراب کرانے لے جا رہا ہو. بس اتنا سننا تھا. حر نے خیمہ کر کیا قیامت ٹوٹ گئی, جانور بھی سیراب ہو رہے, وہ حسین کے بچے اللہ جزاک خدا پیغام نہ دے سوائے مظلوم کربلا. حر کی بڑھتی رہی. لیجیے شب عاشور حر ابن زیاد کے خیمے میں پہنچا. تاریخ لکھتی ہے یہ ایک بڑا قیامت کا فکر پوچھتا ہے کیا جنگ ہونا طے ہے, کیا تم لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ رسول کو دیا جائے. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اگر سر و تن میں بھی جدائی کرنا پڑے تو ہم دیر نہ کریں. جب یہ فقرہ سنا تو تاریخ لکھتی ہے کہ حر کے بدن میں ایسی لغزش ہوئی کہ جیسے نیچے سے زمین نکل گئی ہو. خیمے کی طرف آئے اور خیمے سے باہر نکلے. حر کانپ رہے تھے.
जब हुर कांप रहे थे तो किसी ने कहा कांप रहे हो? अगर कोई मुझसे पूछता कि अरब में कौन सबसे बहादुर है जो तुम्हारे लश्कर में शामिल है, तो हुर मैं तुम्हारा नाम लेता, पर तुम तो कांप रहे हो, उधर मुख्तसर कयामत का फिक्र है। हुर कहता मैं इस मुख्तसर से काफिले से नहीं कांप रहा हूं, मैं कांप इसलिए रहा हूं कि हुसैन की मां को मैं कैसे मुंह दिखाऊं, मैं नबी की बेटी के सामने कैसे जाऊं। तारीख लिखती है हुर ने एहसास निदामत किया, अपने आप को संभाला, दिल पर काबू किया और हुर चलने लगे हुसैन की जानिब। हुर का जवान बेटा है, बस यह आखिरी फिक्रा होगा। हुर का जिसका नाम तारीख ने अली लिखा है, अली इब्न हुर। तारीख लिखती है, मैंने पूछा बाबा कहां जा रहे हो, तो कहते हैं हुसैन की जानिब जा रहा हूं। तो बेटा कहता है बाबा तन्हा जा रहे हो, बेटे को साथ ना लेके जाओगे। लीजिए अदादारों और बाबे मकाती लिखते हैं कि जब हुर के बेटे ने यह ख्वाहिश की कि ठीक है चलो, मुझे पूरी नहीं 2 जुमले सुन ले, बस एक फिक्रा कहा। वो क्या कि मेरे साथ चलना चाहते हैं तो ऐसा करो, मेरे लेकर जाओ जैसे किसी कैदी को ले जाए जा रहा हो। मैंने हुसैन पर गुस्ताखी की है, जाओ। अरबाब मंजिल ने कि हुर के हाथों को बांधा गया, हुर को हुसैन की जानिब ऐसे ले जाया जा रहा है कि जैसे किसी कैदी को लाया जा रहा है। हुर अपना सर झुकाए हुए, हाथ बंधे हुए हुसैन की जानिब आ रहे थे। हुसैन ने जब यह मंजर देखा, तारीख लिखती है कि सबसे पहले यह मंजर गाजी अबुल फजल अब्बास ने देखा और इत्तला इमाम हुसैन को दी। इमाम ने तलब कर फरमाया, ए अब्बास जरा इस्तकबाल के लिए जवानों को बुलाओ, हमारा मेहमान आ रहा है, हमारा हुर आ रहा है। और बाबा कि हुर के कदमों में गिरने में देर हुई है पर हुसैन के उठाने में देर ना हुई। कलेजे से लगाया, कहा क्या मुझे इसकी माफी मिल सकती है, क्या माफी मिल सकती है? कहते कि मैंने माफ किया, मैंने माफ किया और मैंने माफ किया। हुर मेरी मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया। जब ये फिक्रा हो गया, अब ये बड़ा कयामत का मंजर। हुर कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि आप एहसास की मोला, जब मैंने आपके लजा में हाथ डाला था तो आवाज बुलंद, मेरे साथ में मंजिल क्या मुझे फातिमा से माफी मिल सकती है? आवाज आई, फातिमा ने माफ किया, पर खुदा पैगंबर ने सिवाय बोला कि मैं अपनी आखिरी मंजिलों तक आ गया। लीजिए जब जंग का माहौल हुआ और आशूर का मैदान गर्म हुआ, हुर कहता है मौला सबसे पहले मुझे इजाजत दी जाए, सबसे पहले मैं जाना चाहता हूं। साहिब अमवाजुल बुका और साहिब अल-आशूरा लिखते हैं कि जिस वक्त हुर को इजाजत मिली है ना, बेटा खड़ा हुआ। मुझे नहीं मालूम आप कैसे इस कैफियत को महसूस करते। और जवान बेटा खड़े होने के बाद कहता है बाबा ये कैसे मुमकिन है कि जिसका जवान बेटा मौजूद हो उसका बाप मैदान में जाए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बाबा कैसे मुमकिन है कि जिसका जवान बेटा मौजूद हो, वो कैसे मुमकिन है कि उसका बाबा मैदान जंग में जाए? बाबा पहले मुझे रंग की इजाजत दीजिए। लिखती है कि हुर के जवान बेटे को इजाजत मिली। मुझ में पढ़ने की हिम्मत अब इससे ज्यादा नहीं रही, लेकिन इख्तिताम के लिए एक फिक्रा पढ़ना चाहता हूं। तारीख लिखती है कि जब हुर का जवान बेटा फौज अशकिया पे हमला कर रहा था, आप एहसास कर सुन लीजिए, तारीख
کربلا کے جوان بیٹا برج مارا گیا، لگا سے سنبھالا گیا، زین سے کی طرف آپ کو مدد کے لیے بلایا، باپ کو مدد کے لیے بلایا. پتہ نہیں یہ تک میں آپ پہ اس سے بڑا قیامت کا وقت کیا ہوگا کہ جوان بیٹا مدد کے حر نے اپنے آپ کو سنبھالا، مقتل کی طرف چلے. جب حر مقتل میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ حر سے پہلے حسین جوان کے لاشے پر. اے جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. حر نے دیکھا کہ میرا آقا مجھ سے پہلے جوان کے لاشے پر. حر نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا آقا آپ کیوں چلے آئے، آپ نے زحمت کیوں اٹھائی، آقا آپ خیمے میں چلے جائیں. امام کہتے ہیں نہیں حر، آپ لاشا نہیں اٹھاؤ گے، آپ لاشا نہیں اٹھاؤ گے. حر کا اصرار بڑھا، امام منع کرتے گئے. پوچھا آقا آخر وجہ کیا ہے، میں لاشا کیوں نہ اٹھاؤں. امام تڑپ کر کہتے ہیں اے حر، ارے ایک ضعیف باپ جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھائے. میں کہوں گا مولا ارے اسی میدان میں کڑیا جمال کا لاشا آپ کے ہاتھوں پر. کوئی مددگار نہ. انا للہ وانا الیہ راجعون. رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین.